والے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں میں توبہ۔ وہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ جب اعلیٰ حضرت نبی کے روضے مبارک کے پاس جاتے ہیں تو ظاہری میں نبی کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت کبیر رفاعی کہتے ہیں، حضرت سید کبیر رفاعی نبی کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شام بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ ہم یہاں سے آپ کو پکاریں، وہاں رک کر کے آپ میری آواز کو سنیں۔ سید کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ نبی کے روضے مبارک کے پاس میں کھڑا ہو گیا، گر گرانے لگا، رونے لگا، یا رسول اللہ آپ کا دیدار سے ہم فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے جب تک آپ کا دیدار نہ ہو جائے۔ کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ میں جب رونے لگا، گر گرانے لگا، تو نبی کریم نے اپنے روضے مبارک سے دونوں ہاتھ کو باہر نکالا اور کہا اے کبیر رفاعی سن لے، تو میرا دیوانہ ہے، اور جو میرا دیوانہ ہوتا ہے میں اس کے دل میں بھی زندہ رہتا ہوں، اور میں اس کے لیے شفاعت کرواتا ہوں، لے جب تو میرے مسافر کے لیے بےقرار ہے، لے آ میرے ہاتھ سے میں آپ کو مصافحہ کر لے۔ میرے نبی آپ آج بھی بڑے معجزات مدینہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو جو عمرہ کرنے والے جائے، حج کرنے والے جائے تو بڑی احتیاط کرے ان باتوں کا۔ جب گنبد خضرا پہ اس کی نظر پڑے تو جب پہلی نظر پڑتی ہے تو عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک وہ دعا کرے، ایک دعا، پہلی دعا وہ یہ کہتے ہیں پروردگار، اے میرے پروردگار رسول کے بارگاہ میں حاضر ہو، جتنے دن میں رہوں گا پروردگار میں جتنی بھی دعائیں کروں سب دعاؤں کو تو اپنا حضرت کے صدقے میں قبول فرما، سبحان اللہ۔ یہ وہ دعا کریں کہ پہلی حاضری جب آپ کی پہلی نظر پڑے گنبد خضرا میں تو آپ دعائیں کریں، جب آپ کی ہر دعا قبولیت کی دعا کریں گے آپ تو بیچ میں جتنی بھی دعائیں ہوگی ساری دعا آپ کی قبول ہو جائے گی نا۔ ورنہ ایک چیز کوئی چیز اگر مان لیں گے آپ پھر تو آپ کی دعا کی قبولیت کا دروازہ جو آپ نے پہلے جو مانگا ہے اس کو آپ وسیع نہیں کر پائیں گے نا۔ اس لیے مانگے تو یہی مانگے سب سے پہلے کہ پروردگار جو بھی میں دعا کروں یہاں مکہ میں، مدینہ میں، مسجد قباء میں، ریاض الجنہ میں، جو میں دعا کروں صفا میں، مروہ میں، جو دعا کروں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول کرنا۔ یہ اگر دعا ہو گئی تو انشاءاللہ جہاں جہاں آپ دعا کریں گے وہاں وہاں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ مدینہ کے لال زاروں کو سلام، مدینہ کے آب و ہواؤں کو سلام، مدینہ کے گرد غباروں کو سلام، مدینہ کے پھولوں کو سلام۔ مدینہ میں بیٹھنا بھی عبادت، مدینہ میں چلنا بھی عبادت، مدینہ میں گھومنا بھی عبادت، مدینہ میں رونا بھی عبادت، مدینہ میں اکڑ کر چلنا بھی عبادت، مدینہ میں سونا بھی عبادت، مدینہ میں عبادت کرنا بھی عبادت، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، زندگی تو بہت دن کی نہیں ہوتی ہے، کتنے دن کی 40 50 سال 70 سال، اگر اللہ نے دیا ہے نا تو ایک بار ضرور آپ زیارت کر کے آ جائیں۔ کافی خرچ نہیں ہے، لاکھ روپیہ جاتا ہی ہے، تو لاکھ 2 لاکھ تو ابھی انسان کا ویسے ہی خرچہ ہو جاتا ہے، انتظام کرتا ہے نا آدمی کوئی مصیبت آنے کے بعد۔ تو آپ یہ سوچ لیں بھائی ہمیں جانا ہے مدینہ، ایک بار ہمیں ضرور جانا ہے، ایک بار مدینہ کی زیارت کر لیں آپ، من زار قبری وجدہ شفاعتی، ایک بار زیارت کر لیں انشاءاللہ پوری زندگی کی کمائی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے مدینہ اور مکہ جو سب کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنے والے جائے، حج کرنے والے جائے تو ضرور ان سے دعائیں لیں، دعائیں مصافحہ کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی ادب و احترام کریں۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے حبیب فرمانے لگے کہ ایک چیز ہے
جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چیز. اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا. حج سے بھی معاف نہیں ہوتا, عمرہ سے معاف نہیں ہوتا. کوئی بھی عبادت کو دنیا میں کر لے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف نہیں کرتا. نبی آپ کو جمع فرمانے لگے, نہ عبادت سے, نہ ریاضت سے, نہ تقوی سے, نہ طاعت سے, نہ حج سے, نہ عمرہ سے, کوئی بھی عبادت کر لے اس عبادت سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. پھر نبی آگے فرمانے لگے, سن لے, ایک گناہ ہے, جب تک وہ گناہ اس کا معاف نہ کروا لے کوئی بھی عبادت اس کی وہ بخشوا نہیں سکتی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد ایک ایسے گناہ ہے جب بندہ بندے کی غلطی کو معاف نہیں کرتا, مدینہ چلا جائے مدینہ میں بھی اس کا اس غلطی کو معاف نہیں کی جاتی ہے. اس لیے عمرہ والے جا رہے ہیں, سب آپ بھی ہیں, تو آپ بھائی ہیں, بجائے ہے, پریوار خاندان ہے, معافی مانگ کے جائیں. اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے, بندے کا حق. جب تک بندے کے حق کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی غلطی کو معاف نہیں کرتا. آپ ان چیزوں کا خیال کریں. سب سے گزارش ہے, چھوٹی چھوٹی بات جو آپ نے ہوئی ہے, آپ ان کے عمرے کو حق کو لٹکا کے نہ رکھ دیں. کھوٹی منہ ٹانگ دے کے جو سلاتا ہے ہمارے دل میں ہیرے فرما گرا کریں, دل سے ودا کریں, تو دل سے تلافی کر کے خوش اور خرم کے ساتھ ودا کریں. دعا کروانے کی کہ دعا کروانے کی خواہش کریں. آپ ان سے دعا کروائے مکہ میں مدینہ میں اپنے حاضری کی. انشاءاللہ تعالی اگر ہماری بھی حاضری ہوگی, آپ کی بھی حاضری ہو گئی, تو انشاءاللہ پھر وہ ثابت ہوگا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی. نبی آپ کو جمع فرماتے جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی.